پاکستان بلاک پالیٹکس پر نہیں، تمام دوست ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے پر یقین رکھتا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی امریکی تھنک ٹینک سے گفتگو، کہا کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے، کوئی بھی یک طرفہ اقدام کشمیریوں کی خواہشات کے خلاف نوعیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے مثال خدمات اور قربانیاں ہیں، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ عام انتخابات کی گہما گہمی شروع، کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کرانے کا عمل جاری، ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں امیدواروں کا رش، کاغذات نامزدگی کل شام تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو جاری ہوگی، اسکروٹنی 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی، 13 جنوری کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے، پولنگ 8 فروری کو شیڈول۔ JUIFA کا کاغذات نامزدگی کی وصولی کے دن بڑھانے کا مطالبہ، چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے سیاسی جماعتوں نے ٹکٹ تقسیم کرنے ہیں، وقت بڑھانے سے بہتر امیدوار چننے میں آسانی ہوگی۔ جانچ پڑتال کے 3 دن کم کر کے کاغذات نامزدگی کی وصولی کے لیے 3 دن کا اضافہ کیا جائے۔ حیات نااہلی پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں تضاد، سپریم کورٹ کے حکم پر اخبارات میں اشتہار شائع۔ آرٹیکل 62(1)(f) اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 232 کے تحت نااہلی کی مدت کا سوال اٹھا، فیصلے کا اثر عام انتخابات میں امیدواروں پر ہو سکتا ہے، امیدوار چاہے تو جواب جمع کرا سکتے ہیں۔ سماعت 2 جنوری کو 7 رکنی بینچ کرے گا۔ ملک کی 4 بڑی وکلا تنظیموں کا چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، پنجاب اور سندھ ہائی کورٹ بار کا سکندر سلطان راجہ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ، کہا سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن کے ہر عمل کی توثیق کے بجائے تضادات کا نوٹس لینا چاہیے۔ جہلم، گجرانوالہ اور راولپنڈی سمیت کئی اضلاع کی حلقہ بندیوں میں عدم توازن دیکھا ہے، نئے الیکشن سے پہلے تحفظات دور کرنا ضروری ہے۔ کے دباؤ یا بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، الیکشن کمیشن کی چیف الیکشن کمشنر کے ضلع میں اضافی نشست دینے کی تردید۔ ترجمان کے مطابق سکندر سلطان راجہ کا آبائی حلقہ سرگودا ہے، وہاں کوئی اضافی نشست نہیں دی گئی۔ الیکشن کمیشن کا ضلع حافظ آباد سے متعلق 2 اور 5 رکنی بینچ کا حکم نامہ دوبارہ پبلک کرنے کا فیصلہ۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی سلیکشن، نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کی آج بھی بیٹھک، خواتین کی مخصوص نشستوں پر ٹکٹ کی خواہش مند امیدواروں کے انٹرویوز۔ آڈیو لیکس کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کی FIA اور PTA کو دوبارہ رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے، تماشا بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، اب وفاق پر ہے کہ کیس چلانا ہے۔ اٹارنی جنرل بولے اگر کوئی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں تو وہ غیر قانونی ہے۔ پاکستان کو فوری مالی اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی ضرورت ہے، انتخابات کے بعد دیرینہ اسٹرکچرل مسائل حل کرنے کا موقع ہے، اگر یہ گنوا دیا تو دوبارہ معاشی مسائل میں گرنے کا خدشہ ہے۔ عالمی بینک نے خبردار کر دیا، $35 کروڑ فائنینسنگ کی منظوری رقم رائز 2 منصوبے کے تحت فراہم کی جائے گی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے پہلے معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان $1 ارب 20 کروڑ قرض معاہدوں پر دستخط، بجٹ فنانسنگ، ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن اور خواتین کو مالی طور پر خود مختار بنانے سمیت 6 مختلف منصوبے شامل۔ فیض آباد دھرنا، تحقیقاتی کمیشن کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بلانے کا فیصلہ، سابق IG اسلام آباد خالد خٹک کی بھی طلبی کا امکان، IB افسر ساجد کیانی کا بیان ریکارڈ، تحریک لبیک کے خلاف آپریشن میں بیرونی مداخلت کی تردید۔ جہلم کیریج وے منصوبے میں کرپشن، نیب نے فواد چودھری کو عدالت میں پیش کرنے کی اجازت مانگ لی، موقف اپنایا، ملزم جوڈیشل کسٹڈی پر ہے، جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت لانا ہے، عدالت کی نیب کو درخواست ترمیم کے ساتھ دوبارہ جمع کروانے کی ہدایت۔
اسرائیلی سفاکیت اور جاریت جاری، شمالی جنوبی اور وسطی غزہ پر رات بھر بمباری، جبالیہ کیمپ، دیر البلا اور خان یونس کو نشانہ بنایا، مزید 100 فلسطینی شہید، صہیونی فوج کا اسپتالوں پر دھاوا، الاہلی اسپتال سے طبی عملہ اور مریض گرفتار کر لیے، القسام بریگیڈ کا بھرپور جواب، خان یونس میں اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیے۔ قرارداد کے مسودے پر رکن ممالک میں اختلاف، فلسطین میں جنگ بندی کی قرارداد پر دوسرے روز بھی ووٹنگ نہ ہو سکی، یو اے ای کی قرارداد پر سلامتی کونسل میں آج ووٹنگ متوقع، اسرائیل غزہ میں عارضی جنگ بندی پر راضی، یرغمالیوں کی رہائی کے مطالبہ، حماس رہنما اسماعیل ہنیے مذاکرات کے لیے آج مصر جائیں گے۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، ایک بار پھر بجلی گرنے کو تیار، فی یونٹ 1 روپے 72 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست پر حتمی فیصلہ نیپرا کرے گی کہ الیکٹرک نے اضافہ گزشتہ مالی سال کی دوسری اور تیسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا ہے۔ کراچی کے علاقے باغ کورنگی میں ٹریفک حادثہ، تیز رفتار گاڑی نے 3 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، 2 افراد جاں بحق 3 زخمی، سنگر چورنگی کے قریب مسافر بس الٹ گئی، کئی مسافر زخمی۔ کراچی کی شارع فیصل پر 13 منزلہ عمارت میں آتش زدگی، ریسکیو ٹیموں نے 11 گھنٹے کی محنت کے بعد قابو پایا۔ عوام کو ریاست کے خلاف اکسانا ڈونلڈ ٹرمپ کو مہنگا پڑ گیا، حامیوں کے کیپٹل ہلز پر حملہ کرنے پر صدارتی انتخاب کے لیے نااہل، کولوراڈو کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا، سابق صدر کا فیصلہ ماننے سے انکار، سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ صبح کے اوقات میں پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج رہا، موٹر وے کے کئی سیکشن ٹریفک کے لیے بند رہے، لاہور میں فضائی آلودگی برقرار، آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا، بالائی علاقوں میں غضب کی سردی، اسکردو میں پارہ -8 ڈگری تک گر گیا، ستور میں -6، کالام اور گوپس میں -5 ڈگری رہا، گلگت اور قلات میں -4 ڈگری ریکارڈ۔ آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سے پہلے پاکستان کو دھچکا، فاسٹ بولر خرم شہزاد انجری کا شکار، پسلی میں تکلیف کی شکایت پر MRI اسکین، میڈیکل پینل رپورٹس کے بعد فیصلہ کرے گا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان، اعظم خان اور صاحبزادہ فرحان کی واپسی، ڈومیسٹک کے پرفارمر عباس آفریدی اور وکٹ کیپر حسیب اللہ بھی سلیکٹرز کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب، محمد حارث کو ڈراپ کرنے پر سوالات اٹھ گئے، راشد لطیف بولے کیسے T20 کے بہترین پلیئر کو ڈراپ کر سکتے ہیں۔ ورلڈ چیمپئن انگلینڈ نے T20 کرکٹ میں تاریخ رقم کر دی، ویسٹ انڈیز کے خلاف 267 رنز کا ریکارڈ بنا لیا، فل سالٹ کی لگاتار دوسری سینچری، میچ میں ریکارڈ 33 چھکے لگے۔ اور چیلسی کاراباؤ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا، کوارٹر فائنل میں پینلٹی شوٹ آؤٹ پر نیو کاسل یونائیٹڈ کو 4-2 سے ہرا دیا۔